صاحب آ گئے. ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو, عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے, عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے, تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے, چوتھے دن چوتھا. 8 دن منائی جاتی ہے عید. پتہ نہیں مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید بنتی ہے. میرے بھائیو آپ کے یہاں کتنے دن بنتی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ. اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا, میں نے اس توبے میں آیا, میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا. لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آج اما عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو, میں اپنی بہن کو ودا کروں گا, میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا. دلہن بنانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر سے وہ کپڑا لے جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی بہن کی رخصتی کے بعد وہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے جایا کرتے تھے. آج وہ زمانہ آ گیا, حضرت عائشہ فرماتی ہے اب زمانے نے بھی ترقی کر لی, اب حالات یہ ہو گئے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا کوئی لینے نہیں آتا, اور لینا تو چھوڑو وہ چھینٹ کا کپڑا اگر میں اپنی باندھی کو, اپنی خادمہ کو, اپنی نوکرانی کو, اپنے گھر میں کام کرنے والی کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گی, مجھے یہ کپڑا دے رہی ہو. آج میرے گھر کی خادمہ بھی وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انداز سے شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو ایک ہی کپڑے کو بھائی بھی لے جا رہا بہن کی رخصتی کے لیے اور باپ بھی لے جا رہا بیٹی کی رخصتی کے لیے. ارے کم سے کم اللہ نے تمہیں عید کے دن ایک کپڑا تو دیا ہے نیا پہننے کے لیے, ضروری نہیں کہ تم عید کی باسی کا الگ کپڑا لو اور عید کے تیسرے دن کا الگ اور چوتھے دن کا الگ. شوہر بھی چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے, اور یہ بات جو دل پہ اثر کرے گی میرے بھائیوں وہ جلسوں اور جلوس کی بات اتنی زیادہ اثر نہیں کرے گی جو آپ تنہائی میں اور اکیلے میں جو آپ سمجھائیں گے وہ اثر کرے گی. فطرت میں زندگی ہو بات کر رہا تھا تو ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے انسان کی اصلاح کے لیے. آپ نے حمید الدین ابو الحاکم قریشی کا نام سنا ہوگا. کیچ اور مکران کے حکمراں تھے. اپنے باپ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ان کو حکمرانی ملی. حمید الدین ابو الحاکم قریشی نے 21 سال تک حکومت چلائی کیچ اور مکران کے علاقے میں. کتنے سال؟ 21 سال. بڑے روب و دبدبے کے ساتھ, بڑے ہی چاہو چلانے کے ساتھ. جس شہر میں یہ اپنی دارالحکومت بنائے ہوئے تھے, راجدھانی کیپٹل, اسی شہر کے اندر ان کا ایک باغ تھا. سنیے گا, بڑا دلچسپ باتیں سنا رہا ہوں. اسی شہر میں ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس باغ کے اندر ان کی ایک لونڈی رہا کرتی تھی. یہ آرام کرنے کے لیے حمید الدین ابو الحاکم قریشی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور ان کی لونڈی ان کے لیے نرم و نازک بستر بچھا دیا کرتی تھی. لونڈی ایک دن حمید الدین ابو الحاکم قریشی اسی شہر کے اندر جاتے ہیں اور اسی باغ میں جو ان کا اپنا ذاتی باغ تھا اس باغ میں داخل ہوئے. ان کی لونڈی نے بستر بچھا رکھا تھا کہ آج ہمارے مالک آئیں گے, آپ آئیں گے. لیکن بستر بچھانے کے بعد ان کی لونڈی نے دیکھا, سوچا کہ دیکھیں حکمرانوں کی بستر کیسے ہوتے ہیں, ہم تو کبھی اس بستر پر لیٹے نہیں, سوئے نہیں, لیکن آج دیکھیں کہ حاکم کا بستر کیسا ہوتا ہے, اس پر کتنا سکون ملتا ہے. ایسی وہ لیٹ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے احساس کرنا چاہا کہ دیکھیں
سونے کے بعد اس پر کتنا آرام ملتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی کہ اس کو نیند آ گئی. ابھی دیر میں آئیں گے, چلو تھوڑا سا لیٹ کر دیکھتے ہیں کہ کتنا سکون دہ بستر ہے. جیسی وہ لیٹی اور لیٹ گئی اس کو نیند آ گئی, اور جب وہ گہری نیند میں سو گئی اسی وقت حمید الدین ابو الحاکم باغ میں پہنچ گیا. اس نے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنی لونڈی کو دیکھا تو ناگوار گزرا کہ میرے بستر پر, اس عالیشان بستر پر میری لونڈی کیسے لیٹ گئی. اس نے چابک نکالا اور وہ چابک اپنی لونڈی کے جسم پہ مارا. ایک ہی چابک پڑا, پھڑ پھڑا کر اٹھتی ہے. لونڈی تھی, تکلیف ہوئی, اٹھ گئی, کھڑی ہو گئی, اپنے کپڑے کو سنبھالا اور یہ کو سنبھالا. سوری غلطی ہو گئی میرے آقا. کیسے سوئی؟ صاحب غلطی ہو گئی, بس ایسی لیٹ کر دیکھ رہی تھی, مجھے کیا معلوم تھا کہ نیند آ جائے گی. کھڑی ہو جا, ابھی تو ایک کوڑا پڑا ہے, کھڑی ہو. اب بطور سزا کے وہ حاکم حمید الدین ابو الحاکم اس کو 9 کوڑے اور مار کر 10 کوڑے پورے کر لیتا ہے. لیکن حمید الدین کی نظر پڑتی ہے اس کوڑے کے بعد اس نے جتنے بھی کوڑے مارے ہر کوڑے پر وہ ہنس رہی ہے اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. دوسرا کوڑا مارا تو وہ ہنستی ہے, تیسرا کوڑا مارا تو اور زور سے ہنستی ہے, 14 کوڑا مارا تو اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. آخرکار 10 کوڑے مار کر حمید الدین نے کوڑا پھینک دیا اور کہا, میری لونڈی بتا, لڑکی بتا, آخر بات کیا ہے؟ اگر میں کبھی تجھے تھپڑ بھی مار دیتا تھا تو تو روتی تھی. آج تو میں کوڑوں کی برسات تیرے اوپر کر رہا ہوں لیکن تو روتی نہیں ہے. آخر میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو ہر کوڑے پر ہنس رہی ہے. اس نے جو جواب دیا اسی نے حمید الدین ابو الحاکم کی زندگی بدل دی. وہ لونڈی ہنستے ہوئے چیخ کر کہتی ہے, میرے آقا آج میں صرف اس بات پر ہنس رہی ہوں, یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوں, یہ سوچ کر میں ہنس رہی ہوں کہ ایک حاکم کے اس آرام دہ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی لڑکی سو گئی, ایک لونڈی سو گئی, تو تیری عدالت میں اس کی یہ سزا ہے جو اس کو پوری طاقت سے تو اس کے اوپر کوڑے برسا رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے. جب تھوڑی دیر اس آرام دہ بستر پر لیٹنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے میری, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو پوری زندگی اس آرام دہ بستر پر سوتا ہے, آرام سے سو رہا ہے. اس شخص کی یعنی تیری سزا اس اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جب تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر لیٹنے کے بعد جب تیری عدالت میں اتنے سے آرام کرنے کی سزا یہ ہے تو تیری تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزر گئی, تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ حمید الدین ابو الحاکم نے چھوڑا, کوڑا پھینکا, اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور وہیں سے سلطنت کو ٹھکرایا, حکومت کو لات ماری اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا. دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا. پھر اس نے سلطنت اور حکومت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا.